الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب الثانی، اس میں مبنی کے بیان میں اسم اشارہ کا بیان چل رہا تھا، اس کے اندر اب یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ ذَا لِلْقَرِيبِ وَذَاكَ لِلْبَعِيدِ وَذَلِكَ لِلْبَعِيدِ وَذَاكَ لِلْمُتَوَسِّطِ، جان لو کہ ذا جو ہے یہ قریب کے لیے ہے اور ذالکا بعید کے لیے ہے اور ذاکا جو ہے یہ متوسط کے لیے ہے، اس لیے کہ ذا جو ہوتا ہے اپنے حروف کی کم تعداد کے اعتبار سے مسافت قلیلہ پر دلالت کرتا ہے، تو اس کو جو ہے قریب کے لیے استعمال کر لیے، اور ذالکا جو ہے یہ الفاظ کی زیادتی کی وجہ سے دور پر دلالت کرتا ہے، تو اس لیے ذالکا کا اس کے لیے وضع کیا گیا، اس لیے کہ اس کے حروف زیادہ ہیں تو یہ مسافت کثیرہ پر دلالت کرتا ہے، اور ذا کا جو ہے کس کے لیے ہے، کم ہے، اس کے اندر درمیان ہے، نہ ذا سے بڑے ہوئے ہیں اور ذالکا سے کم ہے، تو اس کو متوسط کے لیے رکھا گیا، لیکن اس کے حروف جو ہیں وہ ذا کے اور ذالکا کے درمیان ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھر جب یہ متوسط تھا تو اس کو لاسٹ میں کیوں بیان کیا؟ متوسط جو ہے پہلے شروع آتا ہے، پھر بیچ کا آتا ہے، پھر آخر آتا ہے، تو پہلے مصنف کو بیان کرنا چاہیے تھا ذا للقریب وذاک للمتوسط وذالک للبعید، ایسے بیان کرنا چاہیے تھا، تو یہاں جو ہے لاسٹ میں انہوں نے اس کو بیان کیا، ذا کا وہ کس میں بیان کیا؟ لاسٹ میں بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ جو مناسب جو ہے یہاں پر کہ متوسط جو ہوتا ہے نا، یہ متوسط کا اعتبار کب کر سکتے ہیں آپ؟ متوسط پہچان ہی نہیں سکتے جبکہ ہم ابتدا اور انتہا نہ دیکھ لیں۔ ابتدا لے لی، متوسط کب بنے گا؟ جب انتہا ہو، انتہا کو ذکر کریں گے تب متوسط بن کے آتا ہے، تو اس اعتبار سے انہوں نے جو ہے لاسٹ میں اس کو رکھا کہ بھائی پہلے ابتدا ہوگی پھر انتہا ہوگی تبھی کہلاتا ہے کہ یہ متوسط کا ہے، ابتدا ہو گئی اور انتہا ہے ہی نہیں تو کہاں سے متوسط کہیں گے؟ وہ بھی بلکہ اب بن سکتا ہے کہ یہ بھی کہیں انتہائی بن گیا، تو متوسط جو بنتا ہے وہ ابتدا اور انتہا کا اعتبار کرتے بنتا ہے، اس لیے مصنف نے پہلے ذا کا رکھا، پھر ذالکا رکھا، ابتدا انتہا ہو گئی، اب اس کے بعد ذا کا، صحیح ہے نہیں؟ ذا، ذالکا، پھر ذا کا، سمجھ میں آ گیا؟ اب فرماتے ہیں چلیں فصل الموصول، اس میں اشارہ کے استعمال الگ الگ طریقے سے ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی چیز جو ہوتی ہے، آپ بلاغت کے اندر یہ چیز پڑھیں گے کہ کبھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ قریب والی کو دور کا شمار کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے اس میں اشارہ بھی دور والا لایا جاتا ہے کہ اس میں اشارہ لفظ کے اعتبار ہے تو ہم سے مرتبے کے اعتبار سے دور، ہم لفظ بھی دور والا لائیں تاکہ ہمارے لفظ میں بھی دور ہو جائے، وہ مرتبے میں بھی دور ہو جائے، اور کبھی جو ہے کسی کو قریب والا لاتے ہیں کہ اگرچہ ہم سے دور ہے لیکن ہم سے اتنی زیادہ قریب ہے، محبوب ہے کہ وہ ہمارے قریب ہے، تو ہم لفظ میں بھی اس کو جو ہے اس میں اشارہ قریب والا استعمال کریں۔ تو کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ ہاذا، تو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کبھی جو ہے تعظیم کے لیے لاتے ہیں، کبھی حقارت کے لیے لاتے ہیں۔ اب یہاں پر کفار کا کہنا اھاذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کو برا کہتے ہیں؟ اب ہاذا استعمال کیا ہے، کیوں؟ یہاں حقارت کے لیے استعمال کیا انہوں نے، تو ہر جگہ کا الگ الگ اعتبار ہوتا ہے۔ ما لہذا رسول، اس رسول کو کیا ہو گیا؟ اب یہاں ہاذا کا استعمال کیا حقارت کے لیے انہوں نے، صحیح ہے نہیں؟ تو کبھی اس میں اشارہ حقارت کے لیے ہوتا ہے، کبھی تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے قریب کے لیے بعید کا استعمال کرتے ہیں بطور تعظیم کے۔ فصل الموصول اسم لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جملة الا بصلة بعده، اس میں موصول وہ اسم ہے جو صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ جزو تام بن سکے، کس کا؟ من جملۃ، جملے کا جزو تام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، الا بصلۃ بعدہ،
مگر ایک صلے کے ذریعے جو اس کے بعد ہوتا ہے. تو اسم موصول وہ اسم ہے جو جزو تام بننے کی پورا ترجمہ لگائیں گے، جملے کا جزو تام بننے کی صلاحیت ہی رکھتا ہے الا بصلۃ بعدہ، مگر ایک صلے کے ذریعے جو اس کے بعد ہوتا ہے. اچھا، یہ اسم موصول بھی جو ہے مبنیات میں سے ہے، کیونکہ یہ بھی جو ہے حروف کے مشابہ ہے کہ اسم موصول جو ہے اپنا معنی بتاتا نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ صلے کو نہ ملا لیا جائے. اور یہاں پر جو ہے یہاں پر جزو تام جب کہا کہ جزو تام بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس سے وہ خارج ہو جائیں گے جو جزو تام بن سکتے ہو، جیسے زید و رجل، صحیح ہے نہیں، جملہ تام. اسی طرح جزو تام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جزو تام جو کہا گیا، جزو تام جیسے کہ مبتدا ہو گیا، خبر ہو گیا، فاعل ہو گیا یا نائب فاعل ہو گیا، یہ جزو تام ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہے صلہ اپنے موصول اپنے صلے سے مل کر تب بنتا ہے، لیکن مبتدا ہوتا ہے وہ ایک جزو تام ہوتا ہے اور خبر ایک جزو تام ہوتا ہے. تو اس سے مراد جو ہے وہ جزو تام مراد ہے جملے کا جو کیا ہو، یا مبتدا بن گیا ہو یا خبر بن گیا ہو. ایسے نہیں ڈائریکٹ آپ اس کو ہم کہہ دیں کہ یہ مبتدا بن گیا، جیسے کہ آپ کا یہ ہے جا لذی، یہ جزو تام نہیں ہے. جا لذی قام ابو، یہ مل کر کے بنے گا، یہ موصول ہوا اور یہ صلہ ہوا، یہ مل کر کے اس کا فاعل بنے گا. لیکن جزو تام جو ہوتا ہے وہ مبتدا، یہ جزو تام ہو گیا، خبر ہو گئی، ہوتا ہے لیکن ایک ایک ٹکڑا بن گیا نا. لیکن یہاں ابھی ٹکڑا ہی نہیں بنا نا، یہاں اتنے کو ہم کسی کو کوئی نام نہیں دے سکتے کہ پورا یہ فاعل بن گیا یا نائب فاعل بن گیا یا مبتدا بن گیا، کچھ نہیں بن رہا ہے، اس کے ساتھ مل کر کے کچھ بنے گا. ہاں، تو یہ اپنے صلے کا محتاج ہوتا ہے. تو اب کہتے ہیں کہ یہ اپنا جزو تام جملے کا جزو تام بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو مگر ایسے صلے کے ذریعے جو اس کے بعد ہو. اور یہ مبتدا وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جزو تام ہوا کرتے ہیں، خبر ہے، فاعل ہے، یہ جزو تام ہوتے ہیں. اب یہاں بیان کریں گے کہ یہ جملہ ہونا ضروری ہے. انشائیہ پہ نہیں آتا، یہ انشائیہ نہیں ہوتا، اس کا جو انشائیہ نہیں ہوتا، یہ اس کا صلہ جو انشائیہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا صلہ یا تو جملہ خبریہ میں جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. کیونکہ جملے کی جو ہے قسمیں ہوتی ہیں، تو جملہ یا تو فعلیہ ہوگا یا جملہ اسمیہ ہوگا. جملہ انشائیہ بھی ہوتا ہے لیکن جملہ انشائیہ جو ہوتا ہے فی نفسی اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے. انشائیہ کہتے ہیں کہ کسی کام کو کرو، ہے نہیں، جو ماضی سے وجود میں رہی ہے اب وجود میں آئے گا. تو انشاء کا جب خود وجود ہی نہیں ہے تو کیسے غیر کی وضاحت کر پائے گا وہ. جا لذی، وہ آیا، اضرب، اب اضرب لا دیں گے اس کے بعد، تو یہ جملہ انشائیہ کو نہیں بنا سکتے اس کا صلہ، کیونکہ یہ خود وجود میں نہیں ہے. تو یہ غیر کی الذی کیسے وضاحت کر پائے گا. تو اس لیے جو ہے کہ جملہ جو ہو وہ کون سا ہونا چاہیے، جملہ خبریہ، فعلیہ یا اسمیہ، یہ دو ہی ہو سکتے ہیں. وَالصِّلَةُ جُمْلَةٌ خبریہ، اور صلہ جو ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. وَلَا بُدَّ مِنْ عَائِدٍ فِيهَا يَعُودُ إِلَى الْمَوْصُولِ. اب کہتے ہیں جملہ خبریہ ہونا ضروری ہے. اب جملہ جو ہے جیسے کہ خبریہ ہوگا تو اب جملہ دونوں طرح ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. کہتے ہیں وَلَا بُدَّ، اور کہتے ہیں کہ اس میں ایک ضمیر کا، عائد کا ہونا ضروری ہے. جب ہم صلہ بنائیں تو اس میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے. یعود الی الموصول، جو کس کی طرف لوٹ رہی ہو اور موصول کے مطابق ہوگی. وہ موصول الذی مذکر ہے تو اس کے اندر جو ضمیر لوٹائیں گے وہ بھی مذکر کی ہوگی. اگر یہ مؤنث ہے تو اس کے اندر ضمیر بھی کیا ہوگی، مؤنث کی آئے گی. تو اس میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے. مثالہ الذی، اس کی مثال کیا ہے؟ الذی، ہمارے اس قول میں جاء الذی ابوہ قائم، وہ آیا میرے پاس جس کے والد کھڑے ہیں، وہ آیا. الذی ابوہ قائم، ابوہ الذی کے بعد یہ آ رہا الذی اسم موصول اور ابوہ قائم یہ جملہ اسمیہ ہے. اور جملہ اسمیہ مل کر کے صلہ بنا الذی کا. الذی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر کے فاعل بنا جا فعل کا. جا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کے اندر دیکھیں ابوہ کے اندر جو ضمیر ہے ہو،
یہ لوٹ رہی کس کی طرف؟ الذی کی طرف. اور الذی مذکر ہے تو اس کے اندر ضمیر بھی مذکر کی. او قام ابو، یا جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو. تو جاء الذی قام ابو، تو چاہے دونوں ہو کوئی بھی ہو لیکن دونوں کے اندر عائد ہوگا. تو ابو ادھر آ گیا تو ابو کے اندر جو ضمیر ہے وہ الذی کی طرف لوٹ رہی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جاء الذی ابوہ قائم یا قام ابوہ، تو قام فعل، ابوہ ترکیب اضافی ہو کر اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ، موصول صلے سے مل کر فاعل، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب یہاں آیا الذی آپ کے سامنے، کہہ رہے ہیں الذی للمذکری، الذی کس کے لیے ہے؟ مذکر کے لیے. اچھا الذی جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ لذی، الذی ہے اس کی اصل کیا ہے؟ جیسے کہ یہ کیا ہے؟ اس میں منقوص ہے. کیا ہے یہ؟ اس میں منقوص ہے اور اس میں کئی لغتیں ہیں. کیا ہے؟ لذی میں کیا ہے؟ کئی لغتیں ہیں. ایک تو الذی یا کے مشدد کے ساتھ، تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ وہ الذی ہے اس کا یا کے مشدد کے ساتھ. ہاں تو الذی یا کے مشدد کے ساتھ الذی پڑھیں، اور الذی، الذی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کو حذف کر دیں اور کسرہ باقی رکھیں الذی. اور ایک یہ کیا پڑھیں؟ الذ، الذ ذال کے سکون کے ساتھ. تو تین لغتیں سمجھ لیں اس کے اندر. ایک کیا؟ الذی، الذی یا کے مشدد، الذی یا کے مشدد کے ساتھ، اور دوسرا الذی بس یا ہٹا دیں، دوسری لغت ہو گئی. اور تیسرا الذ، ہاں مشدد کے ساتھ. ہاں اب یہ جو ہے کہ یہاں کہیں گے کہ اس میں جو الف لام داخل کیا گیا ہے اور الذی بنایا گیا ہے، پہلے الذی تھا. ہاں اب کہتے ہیں کہ الذی کیا ہے؟ مذکر کے لیے. کس کے لیے؟ واحد مذکر کے لیے. اللذان اور اللذین لمثنی، اور اللذان اور اللذین اس کی تثنیہ کے لیے. اور اللتی جو ہے مؤنث کے لیے، واحد مؤنث کے لیے. اللتان اور اللتین لمثنی تثنیہ مؤنث کے لیے. اور الذین اور الاولی جمع مذکر کے لیے. یہ جمع مذکر کے لیے الذین خاص کر. اور اولا جو ہے، یہ اولا جو ہے یہ جو ہے مشترک ہے اس کے درمیان مذکر اور مؤنث کے لیے. الذین تو مذکر کے لیے خاص طور پر، لیکن الاولا جو ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث کے لیے. لیکن اولا کا استعمال جمع مذکر میں زیادہ مشہور ہے. اولا کا استعمال زیادہ مشہور ہے. نہیں وہ نہیں. اب یہاں پر ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ اذا کانا بالف لام، جب یہ الف لام کے ساتھ ہو تو اس میں موصول ہوگا. جب یہ الف لام کے ساتھ ہو تو اس میں موصول ہوگا، اور اگر اس کے بغیر ہو تو یہ اس میں اشارہ ہوگا. یہ ہے، اس کو ہٹا دیں. صحیح ہے نہیں، اس میں اشارہ ہو جائے گا. تو جب الف لام کے ساتھ ہو تو یہ اس میں موصول ہوگا، اور اس کے بغیر ہو تو اس میں اشارہ ہوگا. اب اس کے بعد آتا ہے التی، اللاتی، اللواتی. یہ اللاتی اور لواتی جمع مؤنث کے لیے، خاص طور سے جمع مؤنث کے لیے. اور اس میں ایک اچھا دوسری ایک اللاتی میں جو ہے کیا بھی آتا ہے؟ ایک اللاتے، بس خالی کسرے کے ساتھ ہم جانی آتی ہے. ہاں تاکہ کسرے، یا کو حذف کر دیتے ہیں اور صرف کسرہ باقی رکھتے ہیں. اور ایک لواتی میں کیا آتا ہے؟ لوا، صرف لوا بھی آتا ہے. لواتی میں تا کو ہٹا دیں، یا کو ہٹا دیں، صرف لوا، لام واو الف. اللائی اور اللائی، اللائی حمزہ کے ساتھ اور اللائی حمزہ اور یا کے ساتھ، یہ جمع مذکر
اور مونس میں مشترک ہے، لیکن اس کا استعمال مونس میں زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال چلیں، اللتان اللتین مستثنیہ کے لیے، الذین الاولی جمع مذکر کے لیے، اللائی اللواتی اللائی اللائی للجمع المؤنث جمع مؤنث کے لیے، ما و من، یہ ما اور من بھی جو ہے اسماء موصولہ میں سے ہیں، لیکن من کا جو استعمال ہے وہ ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، اور ما کا استعمال ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس میں جو ہے ما اور من کے اندر جو ہوتے ہیں وہ مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب برابر ہوتے ہیں، لہذا من الذی، تو من جو ہے یہ من مذکر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور مگر یہ کیا ہے، من جو ہے وہ ذوی العقول کے ساتھ عام طور پر خاص ہوتا ہے، لہذا اس کے ساتھ جو بولیں گے ہم لوگ تو وہ ایسی چیز بولی جائے گی جس کا تعلق عقل والوں سے ہو، لہذا پوچھی جائے گی جو سوال میں جو چیز، وہ کہیں گے من ہاذا، یہ کون ہے، تو جواب میں آپ ہاذا ولد، ہاذا رجل وغیرہ کہیں گے، ہاذا حمار نہیں کہیں گے، ذوی العقول کے لیے ہے، تو اب سامنے والے اگر آپ جواب میں من ہاذا کے بدلے میں ہاذا حمار کہتے ہیں تو سمجھیے گا یہ جو ہے جانتا نہیں اس چیز کو، ذوی العقول کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے، ذوی العقول کو جواب میں پیش کریں گے۔ تو یہ کیا ہے کہ ذوی العقول کے ساتھ ہے، اور ما جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، جانتے نہیں کیا اس کے پیچھے کیا ہے۔ تو ہاں دوسری بات یہ، حالانکہ کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، ما کو استعمال کر لیتے ہیں ذوی العقول کے لیے، من کو استعمال کر لیتے ہیں غیر ذوی العقول کے لیے، جیسے قرآن میں فرمایا والسماء وما بناها، آسمان اور جو اس کی عمارت، جو ما آیا اور جو ہے یہاں ما سب کے لیے ہے، کس کے لیے آ گیا، ذوی العقول کے لیے استعمال ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي، جو چلتا اپنے پیٹ کے بل، یہ کس کے لیے آ گیا، پیٹ کے بل چلنے، کیڑے مکوڑوں کے لیے آ گیا، جانوروں کے لیے، تو اب دیکھیں من کا استعمال ہو گیا وہاں، ایک جگہ دوسرے کی جگہ استعمال تو ہو جاتے ہیں، لیکن عام طور پر خاص کیا ہے کہ من کا استعمال کریں ذوی العقول کے لیے، سمجھ آ گیا، آگے چلیں، تو ہو ہی نہیں رہی کتاب۔ اب کہتے ہیں ذو بمانے الذی، ذو بمانے الذی، ایک ذو ہے جو ہے اسماء ستہ مکبرہ، صحیح ہے نہیں، ذو جو اسماء ستہ مکبرہ ہے وہ معرب ہے، اور ذو جو اسم موصول ہے وہ مبنی ہے، لہٰذا یہ تینوں حالتوں میں ایسی رہے گا، جانی ذو قامہ، رائتو ذو قامہ، مررتو بے ذو قامہ، اور وہاں پر جو ہے وہاں بدل جاتا ہے، ذو ذا زی ہو جاتا ہے، صحیح ہے نہیں، تو جو اسماء ستہ مکبرہ میں ہے وہ معرب ہے، اور جو یہاں پر ہے ذو بمانے الذی یہ مبنی ہے، یہ معرب ہے، نہیں اس میں فاعل وغیرہ پر داخل ہوتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بنی تے کی لغت میں سے ذو بمانے الذی فی بنی تے، فی لغت بنی تے، یہ بنی تے کی لغت میں ہے، صرف کہ وہ مانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ذو بمانے الذی ہوتا ہے، اور انہوں نے جو ہے شاعر کا قول بھی ہے اس پر محل استشہاد کے طور پر کہ جو ہے ذو بمانے الذی ہوتا ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي وَبِئْرِي ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ، بے شک پانی تو میرے باپ اور دادا کا پانی ہے، پانی تو میرے باپ اور دادا کا پانی ہے، وَبِئْرِي ذُو حَفَرْتُ، اور کنواں، اور وہ کنواں ذُو حَفَرْتُ الَّذِي ذُو حَفَرْتُ جسے میں نے کھودا، وَذُو طَوَيْتُ اور جس کی میں نے منڈیر بنائی، جس کا میں نے باندھ کیا بنایا، احاطہ کیا، تو یہ دیکھیں ذو کیا اس طرح ترجمہ کریں گے، وَبِئْرِي الَّذِي حَفَرْتُ، اس میں موصول کے معنی میں ہے، تو وَذُو طَوَيْتُ اور الَّذِي طَوَيْتُ، تو اب یہاں پر دیکھیں کہ جو اچھا یہ جو ہوتا ہے جب ذو بمانے الذی ہو تو یہاں پر مذکر و مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد تثنیہ جمع وغیرہ کے لیے، غائب حاضر سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز آئی تھی ایون اور ایتن، تو اب یہاں ترجمہ کیا کریں، اے الذی حفرت والذی طویت، یعنی جس کو میں نے کھودا اور جس کا میں نے باندھ بنایا، جس کی منڈیر بنائی، احاطہ کیا۔ ایون اور ایتن بھی معرب ہیں، ایون اور ایتن یہ کیا ہیں،
مبنیات میں سے ہیں، لیکن کیا ہیں ان کو جو ہیں ایک کی کئی حالتیں ہیں، کئی حالتیں ہیں، وہ 4 حالتیں ہیں، کب و کب کیا اس کا استعمال ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ما و من و ایون و ایتن ذو بمعنی الذی فی لغت بنی تے، اور والف لام بمعنی الذی. وقت ہو گیا، چلیں اتنا ہی یاد کر لیں، کل کو پھر اس کو باغی کرا دیں، شعر تک کر لیں. اور ایون ایتن، ایون جو ایتن ہے نا، یہ جو ہے بعض صورتوں میں معرب ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں مبنی ہوتا ہے. اب یہاں پر اس کا فرق جو ہے وہ بیان کریں گے کل. تو یہ جو ہے ذو جو ہے 2 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک تو اسماء ستہ مکبرہ میں اور ایک لغت بنی تے میں. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلا والا جو ذو اسماء ستہ مکبرہ میں وہ معرب ہے، اور یہ مبنی ہے جو بدلتا نہیں ہے، اور وہ والا بدل جاتا ہے. اور آپ کا جو ایون اور ایتن ہے، یہ ایون جو ہے یہ مذکر کے لیے ہے، پہلا والا کس کے لیے ہے، اور اس کی جتنے بھی فروعات ہیں سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا والا جو ہے مؤنث اور اس کی فروعات کے لیے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے مثالیں دی، اضرب ایہم فی الدار، ایہم فی الدار، اور مؤنث کے لیے استعمال ہوگا جیسے اضرب ایتہن فی الدار، ہن آ گیا اور ہم وہاں ذرا، اضرب ایہم اور اضرب ایتہن فی الدار. چلیں اس کی مزید وضاحت آگے کل کریں گے. چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ